اللہ اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا صدقہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، جو آیات مقدسات احادیث مبارکہ پڑھنے کا شرف حاصل کروں، اللہ صحیح ترجمہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح تشریح کر کے آپ کو سمجھانے کی، ہم دونوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس دنیا عالم کا مطالعہ کریں نا تو اس دنیا عالم میں بے شمار مذاہب نظر آتے ہیں اور بڑے عجیب عجیب قسم کے مذاہب ہیں، پیروکار ہیں۔ پھر جب ہم ان کی جڑ تک پہنچے تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں مذہب کا بانی، ان کا سرغنہ نہایت ہی غیظ و غضب کا مالک تھا۔ جب بھی انسان کو کوئی مقام، سیٹ، مرتبہ، پیسہ یا فالوورز یہ مل جائے نا تو طبیعت میں ایروگنس، غرور، تکبر، عناد، سختی یہ چیز آ جاتی ہے۔ ہندوازم کو دیکھ لو، کوئی بھی مذہب ہو، کسی بھی مذہب کے بانی کو، لیکن جہاں ہم اپنے مذہب اسلام میں اللہ کا قہر و جلال بیان کرتے ہیں نا جی، وہیں پر ہم اس کی رحمت اور شفقت بھی اپنے بندوں پر بیان کرتے ہیں۔ وہ ایک وقت میں قہار و جبار بھی ہے، وہ اسی وقت میں غفور الرحیم بھی ہے۔ وہ ایک وقت میں جہاں پر پکڑ کرتا ہے اسی وقت میں وہ رحم بھی فرما رہا ہے۔ اب اس ذات نے قہار و جبار ہونے کے ساتھ، خوب پکڑ کرنے والے، قدرت والے، علی کل شیء قدیر کی صفات کے ساتھ، وہ جہنموں کا خالق ہونے کے ساتھ، لیکن اپنا تعارف جب کروا رہا ہے تو کس طرح کروا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ اس نے تعارف کروایا۔ اب اس تعارف میں 4 مرتبہ صفت رحمت کا ذکر ہوا۔ ایک لائن ہے، 4 مرتبہ صفت رحمت کا ذکر ہو رہا۔ عربی زبان میں فعلان کا وزن اس وقت استعمال کیا جاتا ہے، رحمان بر وزن رحمان، فعلان، رحمان، یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کوئی چیز اپنے کمال کو پہنچ جائے، اپنے کمال کو پہنچ جائے۔ مثلا میں آپ کو عرض کروں، عربی زبان میں جب کوئی آدمی حد سے زیادہ پریشان ہو جائے نا جی، اس کو کہتے ہیں ندمان بر وزن فعلان۔ اور اگر کسی بندے پر بہت زیادہ غلبہ نیند ہو جائے اسے نعمان کہتے ہیں۔ اور اگر جو آپے سے باہر ہو جائے، جنونی کیفیت میں آ جائے، اس کو کہتے ہیں غضبان بر وزن فعلان۔ اور جو بہت زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہو، اس سے زیادہ کوئی اور کتاب نہ ہو، اس کو کہتے ہیں قرآن۔ اور اسی طرح جب اس کی رحمت جوش مار رہی ہو، بالکل حد سے زیادہ اس کی کرم پر رحمت آ چکی ہو، اس کو کہتے ہیں رحمان۔ اب یہاں سے آپ اندازہ کرو رحمت کا معنی کیا ہے۔ پھر الرحمن اور الرحیم میں فرق کیا ہے؟
الرحمن چونکہ رحمت الہی کے جوش کا اندازہ ہوتا ہے، جس سے کہیں انسان یہ سمجھ نہ بیٹھے کہ جوش تو بالآخر ایک نہ ایک وقت کم ہو ہی جاتا ہے نا۔ جو جب بھی آیا وہ محبت کا آیا ہو، وہ غصے کا آیا ہو، کم پڑ ہی جاتا ہے نا۔ بندہ سال بعد ملے، 10 سال بعد ملے، تو جب ملتا ہے بندہ کتنی محبت سے ملتا ہے، لیکن وہ محبت اور وہ جذبہ اور وہ کیفیت چند لمحوں کے لیے برقرار رہتی ہے۔ اماں جی جس بچے کو سینے کے ساتھ لگا رہی ہوتی ہیں اور اپنا دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، تھوڑے عرصے کے بعد اسی کے منہ پہ تھپڑ بھی لگا رہی ہوتی ہیں۔ ایک وقت محبت کا یہ تھا، یہ کیفیت جو ہے ٹھنڈا پڑ گیا، اب غضب آ گیا۔ کیا اللہ وحدہ لا شریک کا بھی یہ جو رحمت کا جوش ہے یہ وقتی جوش ہے؟ تو پھر ہم کہیں گے نہیں جناب، الرحیم میں چونکہ دوام پایا جاتا ہے، رحمان اور رحیم اکٹھا آ رہا ہے، وہ رحمت کا جوش الرحیم بتا رہا ہے کہ اس اشکال کو ویسے ہی رفع کر دیتا ہے کہ رحمت الہی کا جوش کبھی ٹھنڈا نہیں پڑتا، اس کا ہمیشہ برقرار ہی رہتا ہے۔ رحمت الہی کا جوش ٹھنڈا نہیں پڑنے والا، یہ ہر وقت، دن بھی، رات بھی، صبح بھی، شام بھی، آج بھی، کل بھی، سال بعد بھی، 1000 سال بعد۔ وہ رحمان تھا، وہ رحمان ہے، وہ رحیم تھا، وہ رحیم ہے، وہ رحیم رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاک کلام کی سورہ نجم کا آیا مبارکہ 32 فرمایا ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً تیرا رب بہت زیادہ معاف فرمانے والا ہے۔ اب سورہ اعراف کی 156 آیا مبارکہ فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، تیرے رب کی رحمت نے کائنات کی ہر شے کو گھیر کے رکھا ہے۔ پھر رب کریم نے سورہ یوسف کی 64 نمبر آیا مبارکہ میں فرمایا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اب پاک پروردگار عالم بندہ گناہ بھی کر بیٹھا، بندہ نافرمانی بھی کر بیٹھا، بندہ ظلم بھی کر بیٹھا، بندے نے تمام ایسے معاملات کیے جس سے تو ناراض ہو گیا، تو اب تو پاک پروردگار عالم پھر تیری بارگاہ سے نا امید ہو جائے نا جی، کہ ہر وہ کام کیا جس سے تو ناراض ہو جائے، ہر وہ کام کیا جو تجھے ناراض کرنے والا تھا، تو نے کہا عدل کرنا ہے، میں نے نہیں کیا، تو نے کہا جھوٹ نہیں بولنا، میں نے بولا، تو نے کہا بے ایمانی نہیں کرنی، میں نے کی، یا اللہ تو نے کہا ملاوٹ نہیں کرنی، میں نے کی، تو نے جو کام کہا یہ کرنا ہے، تو میں نے تو ہر وہ کام نہیں کیا جو تو نے کہا تھا، میں نے اس کا الٹ کیا، تو اب تو میرے خیال ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے نکل گیا نا میں۔ تو سورہ زمر کی 53 نمبر آیا مبارکہ میں فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ پیارے محبوب کہہ دے، ان میرے بندوں سے کہہ دے، او میرے بندوں جو اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، اسرفوا علی انفسہم، زیادتی کر بیٹھے ہو،
نافرمانی کر بیٹھے ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ بے شک اللہ سب کے سب گناہ بخش دیتا ہے، اور بے شک وہی تو بے حد بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، سیواری میں توبہ بھنی او مہنگا بے اتبارا، پھر بھی فضل تیرے دیا مولا، آسان رکھن والا، اور عدل کرے تا تھارے تھارے کم بڑے، او یارا اچھیاں شان والے، فضل کرے تا بخشے جاون، میں ورگے مکالے۔ ہائے ہائے ہائے، اس لیے فرمایا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ اوے بندے خدا کیا ہو گیا ہے؟ ہائے 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 ہائے، المیہ ہمارا یہ ہے کہ ہمیں رب کا تعارف کروایا ہی نہیں گیا، ہمیں رب کا تعارف کوئی نہیں کروایا گیا۔ اگر کروایا ہے نا جی تو وہ بڑا سخت پکڑنے والا ہے۔ رب سے ڈرو، وہ بڑا عذاب دینے والا ہے، وہ بہت غصے والا ہے، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے۔ اللہ فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اوے انسان، اوے بندے، کس نے تجھے تیرے کریم رب سے دور کر دیا ہے؟ ہمیں تو اللہ سے دور کر دیا۔ اللہ سے پیار بھری باتیں کرنا، اللہ سے خلوت میں باتیں کرنا، بیٹھ کر عبادت کا ذوق، بیٹھ کر عبادت کا شوق، وہ ہمارے دلوں سے نکل چکا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اور انسان، تجھے کس نے تیرے کریم رب سے دور کر دیا؟ کس نے تجھے تیرے رب سے متنفر کر دیا؟ وہ کبھی تنہائی میں آ تو صحیح، خلوت میں بات کر تو صحیح۔ وہ تو بڑا کریم ہے، وہ تو بڑا رحیم ہے، وہ تو کل بھی آمادہ تھا دینے پر، وہ تو آج بھی آمادہ ہے دینے پر، لیکن مانگنا تو تو نے کبھی شروع ہی نہیں کیا نا۔ اور بندے ذرا آتے صحیح نا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان اللہ لما قضى الخلق كتب عنده فوق عرشه ان رحمتی سبقت غضبی۔ یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، 7422 نمبر پر۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب مخلوق کو پیدا کیا تو عرش کے اوپر بڑا سا کتبہ لگا دیا، فرمایا میری رحمت پر میرے غصے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا غصہ، اس کے اوپر اس کی رحمت سبقت لے گئی، وہ رحمت اس کی بڑھ کر ہے غصے سے۔ اور یار، ہم نے تو ہمیشہ اللہ کا تعارف کروائی غصے والا ہے۔
میاں صاحب فرماتے ہیں رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بن جاوے میرا۔ آئیے ذرا صحیح بخاری شریف کی ایک اور حدیث سناؤں۔ روایت کرنے کے والے یہی حضرت ابو ہریرہ فرمایا لما خلق اللہ الخلق كتب في كتابه وهو يكتب على نفسه وهو وضع عنده على العرش ان رحمتي تغلب غضبي۔ فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا کیا تو اس نے اپنی کتاب میں لکھا، وہ اپنی ذات کے متعلق لکھتا ہے جو اس کے پاس عرش پر رکھی ہوئی ہے کہ میرے غضب پر میری رحمت غالب ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ باپ جو اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، یہ ماں جو اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، یہ بھائی بہن جو آپس میں محبت کرتے ہیں، یہ جو استاد اپنے شاگرد کو محبت کرتا ہے، یہ جو رشتہ دار آپس میں ساری کائنات کی محبتیں اکٹھی کر لو، یہ ساری محبتیں ماں کی بھی، باپ کی بھی، بہن کی بھی، بھائی کی بھی، رشتہ دار کی بھی، استاد کی بھی، ہر ایک محبت اکٹھی کر لو، یہ ہر ایک شفقت اکٹھی کر لو، ہر ایک رحمت اکٹھی کر لو، تو یہ پوری کائنات میں پھیلی ہوئی محبت کتنی ہے؟ جسٹ only 1%، صرف 1%، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ کتنی ہے؟ 99%، 99% محبت اللہ کے پاس ہے، 1% محبت اس نے پوری دنیا میں پھیلا دی ہے۔ 1% محبت کا یہ تقاضا ہے، ماں باپ کو اولاد ستا بھی دے، تنگ بھی کر دے، اماں جی کبھی تنگ نہیں پڑتی، 40 سال بھی بیٹا دھدکارتا رہے، دھکے دیتا رہے، مارتا رہے، جو مرضی کرتا رہے، ماں کی ممتا، وہ شفقت، وہ پیار، وہ رحمت، وہ محبت اس کو دور نہیں کرنے دیتی۔ کہتی کی ہویا ہے کہ 4 چنگیاں دے وچوں ایک گندا نکل آیا تے پھر کی ہویا؟ اور میں کہوں خدا کی یار قسم ہے، ہمیں تو اللہ کا تعارف ہی نہیں کروایا گیا، ہمیں تو اللہ کی رحمت ہی نہیں بتائی گئی۔ وہ جو 99% رحمت اس کے پاس ہے، وہ 99% رحمت والا ہمیں اپنی بارگاہ سے دھکا دے دے گا۔ بڑے تعجب کی بات ہے۔ ہم تو میری جان نماز بھی جو ہے نا احسان کے طور پہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں، ہم تو اول تو پڑھتے ہی کوئی نہیں نا جی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ سے پیار ہی کوئی نہیں نا، تعارف ہی کوئی نہیں اس ذات کا، اس سے ملے ہی کبھی نہیں۔ حضرت جی آپ مجھ سے ملے 1 دفعہ، 2 دفعہ، 4 دفعہ، 10 مرتبہ، ایک وقت آئے گا آپ مجھ سے محبت کرنے لگیں گے۔ میں تو انسان ہوں نا جی، بندہ کتے کا بچہ بھی رکھ لے نا جی، 2، 4، 10 مرتبہ اس سے ملے، ملاقات کرے، تو وہ کتے کے بچے کی بھی محبت بندے کے۔ یار بڑی حیرانگی والی بات ہے، 10 سال ہو جاتے ہیں نماز پڑھتے ہوئے، اللہ سے محبت ہی کوئی نہیں۔ وہ ایک الفت، وہ ایک پیار۔ آؤ میں تمہیں قرآن پاک سے اس الفت اور پیار کا ذرا ایک انداز بیان بتاؤں۔ میرا سونا قبلی والا اپنے آستانہ عالیہ میں کھڑے ہوئے ہیں، رب کریم نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ محبوب سونے ساری رات ہی کھڑے رہتے ہو، ہمارے ساتھ بات کرنے میں محبوب اتنے ہی مشغول ہو گئے کہ ساری رات کھڑے رہتے ہو۔
اور آپ کے پائے مبارک پلیاں آپ کی سو جاتی سونے ہے، سونے اتنا نہ کھڑا ہو، او کالی چادر اوڑھنے والے سونے محبوب، یا ایھا المزمل، او سونے اتنی دیر تو نہ کھڑا ہو نا، قم اللیل الا قلیلا، سونیا اے میں تھوڑی سی تیسرا حصہ کر لو نا رات کا، ساری راتیں بات کرنا میری شان کے تو ٹھیک، مجھے تو کوئی فرق نہیں ہے محبوب، تو تو محبوب انسان ہے نا، تو تو بشر ہے نا محبوب، تقاضے بشری بھی ہے، تو تھک جاتا ہے، تو تکلیف میں آتا ہے محبوب، ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا نا، نصفہ او انقص منہ قلیلا، محبوب ساری رات نہیں کھڑا ہونا، آدھا کر لو، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، محبوب یا تھوڑا زیادہ کر لے، لیکن سنے جب گل کر تے گل کرن دی چس آ جاوے، ورتل القرآن ترتیلا، پنجابی کہنے نے گل سنیا ان کر گل کرن دی چس آ جاوے، اور اردو میں کہتے ہیں قرآن کو خوب ٹھہر کر پڑھو، قرآن کو خوب ٹھہر کے پڑھو۔ اب یار میں ابھی تک اس بات کو نہیں سمجھ پایا، ماں بھی پیچھے، باپ بھی پیچھے، بھائی بھی پیچھے، دوست بھی پیچھے، سارے ہی پیچھے، ساری کائنات کی شفقت، محبت، پیار، رحمت، الفت کٹھی کر دو، وہ 1% ہو، just only 1%، اور 99% محبت اللہ کے پاس ہو، پھر بھی بندے کا رابطہ اللہ سے قائم نہ ہو۔ نماز میں آپ دیکھ لیں نا جی، نماز تو یہ ایک واحد وسیلہ ہے نا جی اس سے ملاقات کا، بندے اور رب کی ملاقات یہ نماز کروا رہی ہے نا، اس میں آپ دیکھ لیں کہ ہم نے اپنے رب سے کتنا واسطہ کیا۔ میں نے آپ پر کہہ رہا ہوں یار کوئی بھی شے ہو، یار کوئی بھی شے ہو، 2 4 10 15 20 ملاقاتوں کے بعد کچھ نہ کچھ دل میں آ ہی جاتا ہے یار، تو یار ہم 40 سال گزر گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن اللہ سے ایک رابطہ ہی نہیں قائم ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں رب کا تعارف کروایا ہی نہیں گیا، اللہ سے ہمیں ڈرا دیا گیا، اللہ سے ہمیں خوف زدہ کر دیا گیا، وہ بڑا مارنے والا ہے، قبر میں کیڑے بھی بھیجے گا، قبر کے اندر سانپ بھی بھیجے گا، جہنم کے اندر اتنی آگ بھی ہے، تو یار کبھی جنت کا بھی تعارف کروا دو، جہاں پر وہ کہتا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر۔ اس نے جبار اور متکبر بعد میں بتایا، پہلے السلام بتایا، الملک بتایا، اور تیرا رب بڑا پیار کرنے والا ہے، تیرا رب بہت سلامتی دینے والا ہے، تیرا رب ہے ہی سلام، کرم ہی کرم، فضل ہی فضل۔ اس پہلو کا کبھی تعارف اللہ سے ڈر کے جس انداز سے اللہ کا آج تعارف میں کروا رہا ہوں، شاید آپ نے کبھی زندگی میں اپنے رب کا اس طرح تعارف سنا ہو۔ ہمیں رب کا تعارف نہیں کروایا گیا، ہمارے ماں باپ اگرچہ کم پڑھے لکھے تھے لیکن اللہ کے ساتھ ان کی یاری تھی، ہمارے ماں باپ اگرچہ نہیں جانتے تھے دنیا کی چالاکیوں کو، ہمارے بڑے اگرچہ نہیں جانتے تھے دنیا کی چیزوں کو چلانا، آج فون اٹھا کے ان کو دے دیں، ٹیبلیٹ اٹھا کے ان کو دے دیں، کمپیوٹر اٹھا کے ان کو دے دیں، وہ نہیں چلانا جانیں گے، لیکن خدا کی قسم وہ اللہ سے ملاقات کرنا جانتے تھے، وہ اللہ سے باتیں کرنا جانتے تھے۔ ہر ایک چیز کا ریئیکشن ایسا آیا، ایسی ایکسٹریم پر ہمیں لے کے گیا، ہم نے کہا لو جی اللہ سے یاری لگانا تو ایک طرف رہا، ہم نے اللہ کی بارگاہ میں ہی نہیں جانا، مسجد چھوڑ۔ مہینہ رمضان کا ہو، مسجدیں پھر بھی خالی رہیں تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں تو گڑبڑ ہوئی پڑی ہے، شارٹ سرکٹ ہو گیا،
وہ تعارف کروانے والے، وہ جو رب کی پہچان بتانے والے تھے، وہاں پہ کہیں گڑبڑ ہو گئی ہے، یہ پوائنٹ جو ہے وہ ہل گیا ہے، اس پوائنٹ میں آ گئی خرابی۔ وہ تمام کرنٹ کی ترسیل کے لیے تار کا صحیح ہونا، ٹانکوں کا صحیح جڑا ہونا ضروری ہے، ورنہ بابو فیوز اڑ جائے گا، ورنہ کام نہیں چلے گا۔ ادھر سے وہ بندہ بتائے جہاں پر جو منبر پر براجمان ہے، مصلی پر بیٹھا ہے، وہ تیرے رب کی رحمت تجھے بتائے، اور ادھر سے بندہ کوشش کرے، اور پھر دیکھو کیسا وہ ٹانکا جوڑتا ہے، پھر بندے اور رب کے درمیان کیسی محبت کا ایک وہ کھڑا ہوگا۔ پھر بابا عالم یہ ہوتا ہے، عالم یہ ہوتا ہے کہ بندہ کہتا ہے، رب مانتا چلا جاتا ہے۔ یہ بھی بخاری شریف کے حدیث بات۔ اب اگر ہم بات کریں نا جی اولیاء اللہ کی کرامات کی، تو لوگ یکسر انکار کر دیتے ہیں، یکسر۔ مجھے جب بھی کبھی مشکل آئی نا جی، تو میرا جو سب سے زیادہ بھروسے مند دوست ہوتا ہے نا جی، میں اس کو کہتا ہوں، بچی کی میں نے فیس جمع کروانی ہو، 50,000 روپے فیس جمع کروانی ہے اس کی میڈیکل کی، اب میں پریشان کہ کس کو کہوں۔ سب سے پہلے میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، پھر میرا ایک دوست تھا، میں نے اس سے کہا کہ یار بچی کی فیس جمع کروانی۔ میرے دوست نے کوئی چونکہ چنانچہ حالانکہ یعنی کہ کچھ نہیں کیا، اس نے کہا یار تو اپنا نمبر بتا مجھے۔ 10 منٹ کے اندر پیسے میرے پاس تھے۔ میں نے سب سے پہلے اس سبب پر، وہ جو سب سے بڑا مسبب الاسباب ہے، پہلے اس کی بارگاہ میں دعا کی، پھر میں نے دنیا کا وسیلہ دیکھا، ایسے مسئلہ حل ہو گیا۔ یار خدا کی قسم میرا دوست، میں اس سے کہوں کہ یہ چیز چاہیے، وہ این لمحوں میں میرا مسئلہ حل کر دے۔ اگر بندہ اللہ کے ساتھ یاری لگا لے اور اس کا رشتہ ہو جائے اپنے رب کے ساتھ، بندہ اپنے رب سے کہے اللہ اس کی نہیں مانے گا؟ بڑی حیرانگی والی بات ہے قبلہ۔ ہمیں تو رب کا تعارف کروائے اتنا خوفناک ہے، اوے خبردار اللہ نہیں دیتا کسی کو، خبردار خبردار اللہ نہیں دے گا، وہ دے گا تو انہیں خزانے ختم ہو جانے۔ ایک ہی گل ہے، اللہ کا تعارف ہے، یہ ہمیں اللہ کا تعارف کروایا جا رہا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان للہ مئۃ رحمت انزل منها رحمتا واحدة بین الجن والانس والبہائم والحوام فبها يتعاطفون وبها تراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة۔ یہ صحیح مسلم شریف کی روایت ہے، 2752 نمبر پر۔ اللہ تعالیٰ کے پاس 100 رحمتیں ہیں، اس نے ان میں سے ایک رحمت جن و انس، حیوانات، حشرات الارض کے درمیان نازل کی ہے، جس کی وجہ سے ایک دوسرے پر شفقت اور رحمت کرتے ہیں، اور اسی سے وحشی جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے 99 رحمتیں اپنے پاس محفوظ رکھی ہیں، جن کے سبب قیامت کے دن وہ اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ حضرت جی ہمیں اللہ کا تعارف اس طرح کروایا گیا کہ اگر یہ کام کرو گے تو یہ شرک ہو جائے گا۔ وہاں پر پڑی ہوئی چیز ایک لمحے کے اندر میں ادھر لے آؤں تو کہتے نو 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 یہ نہیں ہو سکتا، لیکن قرآن یہ بتاتا ہے کہ آصف بن برقیہ نے آنکھ جھپکنے کی دیر سے پہلے ہزاروں میل دور پڑا ملکہ بلقیس کا تخت ایک چشم زدن میں حاضر کر دیا۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کا جو رشتہ تھا، یہ وہ بتا رہا ہے رب میرے ساتھ لگا یاری۔ وہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، عمل سے ہے زندگی جنت بھی
جہنم بھی یہ خاکی اپنے فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری. او یار بندے اللہ سے واسطہ تو لگا. اگر میرا رب کریم ایک ماہ کی سچی طلب کے اوپر حضرات محترم زمین میں سے آب زمزم کا چشمہ جاری کر سکتا ہے تو کیا تیری اگر سچی لگن ہو, سچا پیار تیرے رب کے ساتھ ہو تو کیا تیری کہی ہوئی بات تیرا رب نہیں مانے گا؟ او بھائی 99 رحمتیں اس کے پاس ہو, 99 رحمتیں اس کے پاس ہو, بندے کا رشتہ اس کے ساتھ ہو, بندے کی یاری رب کے ساتھ ہو, اور اللہ سے وہ بات کہے اللہ نہ مانے. اور کتنے گھٹیا ذہنیت کے مالک ہو یار کہ اپنے رب سے اتنا دور کر دیا ہے, اس کی رحمتوں اور اس کے خزانوں کو بھی اتنا تنگ کر دیا ہے. اوئے ہوئے ہوئے یہ کام ہو گیا تو شرک ہو جائے گا, اوئے ہوئے ہوئے یہ کام ہو گیا تو یہ شرک ہو جائے گا. او بندہ خدا کبھی قرآن تو پڑھنا یار, کبھی حدیث تو پڑھنا. تیرے رب کی رحمت کتنی وسیع, کدھر چل پڑے ہو؟ او مر جانا ہے, ایک دن مر جانا ہے, دنیا چھوڑ جانی ہے, رہ یاد تیری باقی جانی ہے. آؤ کتابوں کو اٹھا کے دیکھو نا یار. جب ہم بات کرتے ہیں اللہ کے ایک یار نے اللہ سے یہ مطالبہ کیا, پاک پروردگار عالم اللہ کا ایک محبوب اس کے ایک ولیہ نے, یا اللہ یہاں سے پانی نکلنا چاہیے, وہ زمینوں سے اللہ پانی جاری کر دے. آج ہم کہیں کہ فلاں سے یہ واقعہ ہوا تو کہتے ہیں لو اینج نہیں ہو سکتا, اللہ بنا ایویں دے دینا. واہ بھائی آؤ کدھر چل پڑے ہو؟ میری جیب میں نے جی 3000 روپے تھے میرے ایک بہت پرانے دوست کا, اس کے حالات بڑے کمزور تھے. 3-4 دن پہلے اس کا فون آیا کہ یار میں اس ٹائم جنرل ہسپتال کے باہر کھڑا ہوں, فیس میں نے جمع کروانی ہے, صبح میرا آپریشن ہے, میرے پاس 2200 روپے کم ہے, تو مہربانی نہیں کر دیتا؟ بڑے نا میں نے حوصلہ کر کے تیرے سے بات کی ہے. میں نے کہا یار تو کلاس فیلو ہے, تجھے میں جانتا ہوں, تو ہم فراڈی آدمی نہیں ہے, تو اپنا نمبر بتا. اسی وقت میں نے پیسے اس کو بھجوا دیے. میں ایک انسان ہوں, میرے جذبات ہیں, میں بخیل بھی ہوں, میں کنجوس بھی ہوں, میرے اندر یہ ساری صفات پائی جاتی ہیں, لیکن رب کعبہ کی قسم ہے تیرے رب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں. تیرا رب بڑا جواد ہے, جواد ہے. سخی بھی ہم اس کو نہیں کہہ سکتے, وہ سخی تو پہلے خود کھاتا ہے پھر دنیا کو کھلاتا ہے. ہم اس کو جواد کہیں گے, وہ خود کچھ نہیں کھاتا سارے زمانے کو کھلاتا ہے. یار اس طرح تعارف کرواؤ اپنے رب کا, اس سے کوئی دوستیاں لگواؤ, کوئی یاریاں لگواؤ. اللہ اکبر. حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قدم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صبی فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنَ الصَّبِيِّ قَدْ تَحْلُبُ ثَدَيْهَا تسقي إذا وجدت صبيا في الصبي أخذته فالتقطته ببطنها وأرضعته. فقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم أترون هذه طارحة ولدها في النار؟ قلنا لا وهي تقدر على ألا تطرحه. فقال الله أرحم بعباده من هذه ببلدها. یہ صحیح بخاری شریف کے اندر 5999 نمبر پر روایت موجود ہے. روایت کیا ہے؟ قیدی آئے, کچھ قیدی, اور ان قیدیوں میں ایک عورت ایسی بھی تھی جس کو دودھ آیا ہوا تھا اور بچہ اس کا فوت ہو گیا تھا. ان قیدیوں میں سے ایک قیدی بچہ بھی تھا. اس بچے کو جیسے ہی دیکھا نا اس عورت نے تو ممتا اٹھی, اس نے فوراً بچے کو اٹھایا. حضور فرماتے بھی بات نہیں, ہاں اس نے فوراً اپنے پیٹ کے ساتھ لگایا, اس کو دودھ پلانا شروع کر دیا. حضور نے فرمایا صحابہ ادھر آؤ, یہ عورت دیکھ رہے ہو یا رسول اللہ؟ فرمایا اس کا اپنا بچہ ہو اور اس سے کہا جائے کہ تو آگ میں پھینک دے, کہ یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے گی؟
صحابہ نے عرض کیا نہیں یا رسول اللہ، بھلا ماں اپنے بچے کو آگ میں پھینک دے؟ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ صحیح بخاری شریف کے اندر روایت موجود ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ جب تک اس عورت کی قدرت میں ہوا یہ اپنے بچے کو آگ میں نہیں گرنے دے گی، تو میرے محبوب نے فرمایا پھر صحابہ مجھے یہ بتاؤ اس ماں سے 70 گنا زیادہ تیرا رب پیار کرنے والا ہے، وہ اپنے بندے کو آگ میں کیسے پھینک دے گا؟ یہ بتاؤ نہیں یار، یہ تعارف کدھر گیا؟ میں اگر غلط روایت بیان کروں، میں اگر غلط آیت پڑھوں، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، مولانا یہ بات آپ غلط کر رہے ہیں۔ میں بے حوالہ بے سند بات کروں، آپ مجھے پکڑ سکتے ہیں، مولانا کدھر جا رہے ہیں، مولانا کس راستے پہ چل پڑے؟ میں آپ کو کتاب کا نام بھی بتاؤں، میں آپ کو عبارت بھی پڑھ کے سناؤں، میں آپ کو حدیث کا نمبر بھی بتاؤں، پھر بھی بندہ نہ عمل کرے تو اس میں پھر بتاؤ یار قصور کس کا؟ اور میرے سجن، میرے سونے، میرے مچھڑے، اور میرا چند، رب نال یاری لاؤ۔ جب رب سے ملاقات کرنے کے لیے آؤ، دنیا کو مسجد سے باہر ہی چھوڑ آؤ، اور پھر آ کے 4 دن ذرا ملاقات کر کے دیکھ، یہ 3 دن یا 4 دن یا 2 دن جتنے بھی رہ گئے باقی، یہ رمضان کی گھڑیوں کے اندر ذرا اللہ سے ملاقات کر کے دیکھ میرے بندے، میرے سونے، میرے سجن، ذرا مسجد میں آ کے دیکھ، ذرا بے لوث ہو کر دنیا کی یہ ساری فکریں باہر چھوڑ کے آ، چند لمحوں کے لیے صرف اس سے بات کر کے دیکھ۔ لے رب کعبہ دی قسم ہے تینوں ایسا چسکا نہ پہ جائے نا کہ دنیا تینوں بھول جائے، صرف رب ہی اللہ اللہ ہی کردہ پھرے، تو پھر مزہ آیا نا۔ حضور پہلے ملاقات کر کے تو دیکھے نا، بات کر کے تو دیکھے نا، 2 4 10 ملاقاتوں کے بعد انشاءاللہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں، جن کا دماغ جو ہے نا جی او یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہو سکتا، اللہ یہ نہیں دے سکتا، یہ نہیں دے سکتا۔ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فيما روى عن الله تبارك وتعالى أنه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستعدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فأستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أنكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه۔ میرے رب نے فرمایا اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم حرام کر دیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا، لہذا تم ایک دوسرے کے اوپر ظلم نہ کرنا۔ اے میرے بندو، تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں، سو تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھانا کھلاؤں، بس تم مجھ سے کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندے، تم سب بے لباس ہو
سوائے اس کے کہ جس سے میں لباس پہناؤں، لہذا مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اے میرے بندے، تم سب دن رات گناہ کرتے ہو، میں تمام گناہوں کو بخشتا ہوں، لہذا تم مجھ سے مغفرت طلب کیا کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔ اے میرے بندے، تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو، مجھے نقصان پہنچا سکو، تم کسی نفع کے مالک نہیں ہو، مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو، اگر تمہارے اول والآخر، تمہارے انسان اور جن، تم سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائے تو میری بادشاہت میں کوئی اضافہ نہیں ہونے والا۔ اے جنو انس، اے گروہ انسان، اگر تمہارے سارے کے سارے بدکار ہو جائے تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، میری بادشاہت سے کوئی چیز کم نہیں ہونے والی۔ اے گروہ جنو انس، اے میرے بندو، اے اولین و آخرین کے انسانوں، تم کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کرو، میں ہر ایک ایک کا سوال پورا کر دوں، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آنے والی۔ او جنو انس کے گروہ، اے اولین و آخرین، سارے اکٹھے ہو جاؤ، ازل سے لے کے ابد تک، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت تک، آدم سے لے کے آخری انسان تک، سارے اکٹھے ہو جاؤ، جن بھی آ جاؤ، انسان بھی آ جاؤ، حشرات بھی آ جاؤ، وہ تمام کے تمام اکٹھے ہو جاؤ اور آ کے مجھ سے سوال کرو، میں ساروں کو، ہر ایک کو اس کی ایک ایک حاجت کے مطابق میں اس کو دے دوں۔ میرے خزانوں میں کتنی کمی ہوگی؟ فرمایا میرے خزانوں میں صرف اتنی کمی ہوگی جتنی ایک سوئی کو سمندر کے اندر ڈبو کے باہر نکال لیا جائے، اس کی چونچ پہ جتنا پانی لگے گا اتنے میرے خزانوں میں کمی ہوگی۔ یہ تیرے رب کے خزانوں کی وسعت ہے۔ ہم نے اپنی جیب میں پڑے پیسوں کی طرح رب کے خزانوں کو سمجھ لیا کہ خرچ ہو گئے تو بس ختم ہو گئے، مک گئی گل۔ اور یہ روایت میں نے کہاں سے پڑھی ہے؟ یہ صحیح مسلم شریف کی 2577 نمبر پر روایت ہے، جا کے ابھی جا کے گھر میں دیکھنا۔ تو اللہ کے واسطے اللہ سے ڈراؤ نہیں، وہ بڑا رحیم و کریم رب ہے۔ اللہ کے واسطے اللہ سے رشتہ پیدا کرو، اللہ سے واسطہ پیدا کرو یار، اللہ کے لیے کچھ کرنا سیکھو یار۔ اس لیے یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، دن 2 رہ گئے یا 3 رہ گئے، جتنے بھی باقی رہ گئے، آج 27واں روزہ ہو گیا، 28 یا 29 یا 2 رہ گئے تو بڑا زور لگ گیا، یا 3 لگ گئے۔ چلو ابھی بھی کچھ گھڑیاں ہیں، ابھی بھی کچھ لمحات ایسے ہیں جن لمحات کے اندر ہم اپنے رب سے حضرت جی رشتہ قائم کر سکتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں، نہ کر بندے تم میری میری، تو ہے مٹی دی ڈھیری، 4 دن آدھا اے دنیا میں لا، پھر مٹی دی ڈھیری۔ مر جانا یار، کم از کم مر۔ آج ہم بابے فرید کی کرامتیں کیوں بیان کرتے ہیں یار؟ آج ہم خواجہ معین الدین کی کرامتیں کیوں بیان کرتے ہیں یار؟ آج ہم دادا صاحب کی کرامتیں کیوں بیان کرتے ہیں یار؟ یہ کرامت کا معنی کیا ہے؟ سادہ لفظوں میں سمجھاؤں تو یہ بندے کا اللہ سے رشتہ ہے جس کو ہم کرامت کہتے ہیں۔ وہی نبی کا اس سے رشتہ ہو رب سے، اس کو ہم معجزہ کہتے ہیں۔ نبی نے صرف انگلی کا اشارہ کیا تھا نا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ 2 ٹکڑے کرنے والا کون تھا؟ تیرا رب کرنے والا تھا۔ سورج کو لوٹانے والا کون تھا؟ تیرا رب لوٹانے والا تھا۔ بندے نے تقاضا کیا، رب نے پورا کر دیا۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اور دنیا کہتی ہے ہوتی ہی نہیں جی، ہوتی نہیں، ٹوٹل انکار۔ چلو کیا ہو گئے یار؟ میرا دوست میری بات نہیں مانتا، بندہ رب کے ساتھ یاری لگائے تو رب اس کی بات ٹال لے گا۔ ابھی یہ آیتیں، یہ حدیثیں میں نے صحیح مسلم، صحیح بخاری سے، قرآن سے پڑھا ہے۔ اگر اب بھی ہم اپنے رب سے رشتہ نہ قائم کریں نا، پھر میں کہتا ہوں ہمارا تو ایک ہی حق ہے، ہم تو بتا ہی سکتے میرے سونے، ہم تو تمہیں اس کی بارگاہ میں، وہ نا جی ایک اللہ کے نیک بندے، میں نام نہیں لیتا، لوگ پھر بدتمیزی کرتے ہیں ان بزرگوں کے نام کے ساتھ۔ وہ نا ایک فاحشہ عورت کال گڑھ کے پاس چلے گئے اور ان سے کہا کہ آج کی رات میں آپ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں۔
دنیا بڑی جناب حیران ہیں، شیخ ادھر پہنچ گئے، ایک ہی گل، انہوں نے کہا حضرت جی آپ کا میرا رشتہ، بھائی بات یہ ہے کہ نے پیسے لینے ہیں نا، تو میں بھی پیسے ہی دوں گا تجھے، رات گزارنے کو بتا تیرے کتنی قیمت ہے۔ طے ہو گیا سودا، کہا کہ شرط ایک ہوگی جیسے میں کہوں گا ویسے کرنا ہوگا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میری ڈیوٹی ہے، آپ مجھے پیسے دیں، مجھے پیسے سے کر دیں۔ وہ پیسے لیا انہوں نے، شیخ صاحب آگے رات کو، انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں آج میں تجھے اپنے ایک اور دوست سے ملاقات کرواؤں۔ کہا ایسا کر، ذرا صاف کپڑے پہن، وضو کر کے آ، سر پہ دوپٹہ لے کے آ، ایک مصلی گھر میں تو لے کے آ ذرا۔ آگے جناب تیار ہو کے، اس نے پہلے معاہدہ کر لیا تھا جو آپ کہیں گے میں کروں۔ کہا چلو 2 رکعت نماز نفل پڑھو۔ شیخ صاحب آگے تھے، اس کو پیچھے کھڑا کیا، جب سجدے میں گئے نا جی تو رب سے کہنے لگے یا اللہ تو جانتا ہے، بڑی مشکل سے اس کو میں یہاں تک لایا، اب آگے دل بدلنا تیرا کام، یا اللہ ایسی کوئی مہربانی کر دینا یا اللہ کہ یا اللہ جہاں پر یہ گن میں بیٹھی ہوئی ہے مولا یہ جنت کی حور بن جائے، تو مہربانی کرنا۔ بندے نے اللہ سے کہا، اللہ نے ایک لمحہ نہیں لگایا، اس عورت کا دل بدل دیا۔ وہی عورت جو ایک وقت میں کال گر تھی، وقت کی ولیہ ہو کے مری۔ بشر حافی کا کس نے نہیں سنا، زمانے کا شرابی آدمی تھا، لیکن بندے نے اللہ سے واسطہ کیا، رابطہ کیا، اللہ نے 1 منٹ کے اندر، لمحے کے اندر اس پر رحم کیا، اس کی تقدیر کو بدل کر رکھ۔ یار ہم اللہ کی قدرت بیان کرتے ہیں، اللہ کی قدرت بیان کرتے ہیں، اور لوگوں کو اس کی قدرت پر یقین کوئی نہیں رہتا۔ تو رشتہ قائم کر یار، ایک ذرا لگا تو صحیح، لو لگا تو صحیح، پھر دیکھیں گے ہاں اب تیری رب مانتا ہے یا نہیں مانتا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔